بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome audience. I am Asif Mahmood and I have started this channel with the name of IslamandAhadees. You can follow me on YouTube and subscribe me on YouTube. My handle name is IslamandAhadees, and on Facebook I have the same name, IslamandAhadees. You can see the link on my YouTube channel as well, and on Instagram I have the same name. The main mission for this channel is to educate people about Islam, Ahadees, through translation in Urdu language, and also giving them the authentic way of Ahadees as well, HadeeseNabwi sallallahu alaihi wasallam. And with the grace of Almighty Allah, I am going straight on this path, and Allah Almighty will help me, and I have full tawakkul on my Allah's salat, and hopefully He will guide me on the right path. So please do subscribe this channel, follow me, and give your opinion, so I would be on the right path. If I do anything wrong, please guide me. I need your opinion, I need your prayers, and remember me in your prayers. Allah Hafiz. So. یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین و حاضرین، آپ نے یہ دو آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیا. پہلی آیت میں تو وحی کا ذکر تھا، اور وحی کا ذکر یہ تھا کہ کئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم بعض چیزوں کا کہاں مانیں گے، بعض کا نہیں مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی غیب کا نالج جانتا ہے، علم جانتا ہے. اور دوسری جو آیت کا ترجمہ تھا وہ کفار کے بارے میں تھا کہ کفار اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں جی کہ ہم بھی حمایتی ہو جائیں گے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمانداری کے لیے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین و حاضرین. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور کمنٹ، لائک، شیئر بھی کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کرتی جائیے گا، ہمارا ساتھ بھی دیجیے گا. اس میں ہم لوگ اور نئی چیزیں کرتے جائیں گے اور آپ کے ساتھ ایجوکیشن کے بارے میں شیئر کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی دینی تعلیم کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور ہمارا مشن بھی یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرنی ہے. شکریہ. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ماں باپ اور حویش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی. جو مال ماں باپ اور حویش و اقارب چھوڑ مرے، ہوا و مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے. عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس سے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کام پورا کر کے ہی رہے گا.
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ جی ناظرین و حاضرین، یہ تھی ہماری آج کی آیت۔ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور بھی کیجیے گا۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں یار، آپ نے سنی آج کی ہماری آیات کا ترجمہ۔ اس میں دیکھیں ہجرت کی اہمیت کا بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھل کے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ان کی بہت عظمت ہے۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ ہماری آیات کا ایپیسوڈ بھی ختم ہوا ہے آج کا۔ یہ ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا۔ ناظرین دیکھیں، آگے جمعہ بھی آ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، تہجد قائم کریں، نمازیں پڑھیں اور عبادت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں میں کریں، اور ہماری آیات اور احادیث کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس کے علاوہ آگے بھی اس کو پھیلائیں، اپنا حصہ بھی ڈالیں، اس سے ضرور آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور آگے یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سمان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ جی ناظرین اور حاضرین، آپ نے ہماری آیات کا ترجمہ تو ملاحظہ فرمایا ہی ہے۔ دیکھیں، ہم بہت بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم تعلیم کو آگے پھیلائیں، اسلامی تعلیم کو۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایمان والی اور ایمان کے ساتھ دی ہے، اور ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم ایمان پہ ہی قائم رہیں، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ مسلمان ہیں، اور اس ٹائم میں ہم پیدا ہوئے۔ ہمیں بس اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق حلال روزگار دینے والا ہے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے بھی اپنے آپ کو ہمکنار کریں، فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں تہجد قائم کرنی ہے۔ تہجد ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن مضبوط کرتی ہے، اور تہجد سے میں نے خود بھی آزمایا ہے، سب نے آزمایا ہے کہ جو بھی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اور جو بھی آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، اور ذکر اذکار کی طرف آئیں، اور کوشش کریں تہجد قائم کریں، تاکہ ہم سب پکے مسلمان ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے نیک کام کا ساتھ دیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی جو پائے حلال کیے گئے ہیں، بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالات احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا،
یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابع داری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج جمعۃ المبارک ہے۔ آپ لوگ جمعہ کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیجیے، خطبے پہ جائیے اور دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ بے شک قبول کرنے والا ہے۔ اور ہمارے اس نئے کام میں بھی ہمارا ساتھ دیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ لائک شیئر ضرور کریں، مہربانی۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، یہ تھی آج کی آیات، اور اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں گا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم کی زیادہ سے زیادہ تسبیح ہر نماز میں کرنی ہے۔ اس کا بہت ثواب ہے اور آپ کے سب کام ہوں گے۔ اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عیش چکنی کرنے لگتے، جو نہ ایک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ لیکن ناظرین، آپ نے ہماری آیات کا ترجمہ سنا ہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے، اپنی اوپینین سے بھی آگاہ کریں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی ہم اسے صحیح کر سکیں گے، شکریہ، مہربانی۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، یہ تھی آج کی آیات، سورۃ توبہ سے لی گئی تھی۔ دیکھیں، ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا، آخرت میں ہمیں اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، اور سب سے افضل وہی چیز، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاص کو بہتر کریں، اخلاقیات کو بہتر کریں، اللہ کو راضی کرنے کا تہیہ کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا تہیہ کریں اور اس طرح لے کر چلیں اور دین کی تعلیمات کی طرف غور و فکر کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔
کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ جی یہ ہماری آج کی آیات ہیں حضرات، اور اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ لائک شیئر ضرور کرنا ہے، اور اپنا اوپینین ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی ہور ہے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، بس وہ پشیماں ہو گئے۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی۔ اور ناظرین و حاضرین، یہ تھی ہماری آیات کا ترجمہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ لائک شیئر ضرور کیجیے۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی آیات، اور آج جمعۃ المبارک ہے، بہت مبارک دن ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان کی زندگی دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت بھی دے۔ اور یہ آپ نے سنی آیات، ان کی بہت بہت فضیلت ہے کہ قرآن ہم پہ نازل ہوا، اور یہی سب کچھ ہے جو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ آپ نے یاد سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنی کمنٹس کے ذریعے۔ شکریہ، مہربانی۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ترجمہ یہ ہے، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔